موجودہ حالات میں جہاں پاکستان کو دیگر کئی مسائل کا سامنا ہے، وہیں ایک بڑا چیلنج کووڈ 19 کی صورت میں سامنے کھڑا ہے۔ کورونا کی ابتدائی لہر سے ابھی قدم سنبھلے نہیں تھے کہ دوسری لہر نے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افراد کو اپنے ڈراؤنے پنجوں میں جھکڑا ہوا ہے۔ اس نہ دکھائی دینے والے دشمن کے ہاتھوں روزانہ کی بنیاد پر درجنوں افراد لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ ایسے میں جہاں ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے اس وبا کے خلاف ویکسین بنائے جانے کی خبریں آئے دن ذرائع ابلاغ کا حصہ بنتی ہیں، وہیں پاکستان میں موجود ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس میں ہر پاکستانی کے لیے خبر بخیر ہے۔ کورونا کے علاج کے حوالے سے جہاں ہر روز نت نئی ادویات اور طریقہ علاج زیر استعمال رہے، وہیں اس موذی وبا کے خلاف ڈاؤ کالج آف بائیو ٹیکنالوجی نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس نے کورونا کے خوف میں دن رات گزارنے والوں کو امید فراہم کی ہے۔ پرنسپل ڈاؤ کالج آف بائیو ٹیکنالوجی ڈاکٹر شوکت علی نے اس حوالے سے بتایا۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شوکت علی ہے اور میں فیکلٹی ممبر ہوں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا۔ ساتھ ہی ساتھ میں پرنسپل ہوں ڈاؤ کالج آف بائیو ٹیکنالوجی کا، اور ڈاؤ یونیورسٹی میں ڈفرینٹ ریسرچ پروجیکٹ کو لیڈ کر رہا ہوں، جن میں اینٹی اسنیک وینم کی ڈیولپمنٹ ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں، اور ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے ہماری IVIG یعنی انٹراوینس امیونوگلوبولن جو کووڈ 19 کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اس پروجیکٹ کو بھی لیڈ کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر شوکت علی نے کورونا کے خلاف بنائی جانے والی اس دوا کی نوید تو سنائی، لیکن یہ دوا کیسے کام کرتی ہے اور اس کے کیا فوائد برآمد ہوں گے، اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں۔ یہ جو دوا ہے، یہ ایک تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں، یہ قطعی ویکسین نہیں ہے، اٹس اے ڈرگ ٹو ٹریٹ کووڈ 19 پیشنٹس، اور یہ انجیکٹیبل ڈرگ ہے۔ اینٹی باڈیز اس کا میجر انگریڈینٹ ہے، اور یہ جو اینٹی باڈیز ہیں یہ ہم نے فریکشنیٹ کی ہیں پلازما سے ان لوگوں کے جو ریکور ہو گئے ہیں کووڈ 19 سے، یعنی جو کووڈ 19 سروائیور ہیں وہ جب ریکور ہو گئے اور اے سمٹومیٹک ہو گئے، ان میں کوئی علامات نہ رہیں اور وہ سیف ہو گئے اپنا پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے، تو ان سے پلازما لیا ہے اور اس پلازما سے پھر ہم نے جو ہے وہ فریکشنیٹ کیے یعنی پیوریفائی کیے ہیں اینٹی باڈیز، اور ان کو کنسنٹریٹ کیا ہے اور ایک اینٹی باڈی ڈرگ تیار کیے جس کا نام انٹراوینس امیونوگلوبولن، اور جسے ہم CIVIG کہتے ہیں، کیونکہ یہ انٹراوینس امیونوگلوبولن کووڈ 19 کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ اس ڈرگ کا جو میجر کانسٹیٹیوئنٹ ہے، وہ را مٹیریل جو ہے وہ پلازما ہے ان لوگوں کا جو ریکور ہوئے کووڈ 19 سے۔ یہ جو ہماری ڈرگ ہے CIVIG، اس کی اناؤنسمنٹ سب سے پہلے ہم نے اپریل میں کی تھی۔ اپریل میں جب کووڈ 19 کے زمانے میں جب پہلی ویو تھی، تو اس وقت جب لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا تو ہم نے اس پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا تھا اپنے وائس چانسلر کی ڈائریکٹیوز پہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ کچھ بینچ ریسرچ کی، اور بینچ ریسرچ کرنے کے بعد جب ہمیں اس میں جو ہے وہ پروف آف آئیڈیا مل گیا، تو اس پروف آف آئیڈیا کی بیسس پہ پھر ہم نے پری کلینکل ٹرائل کیے تھے اینیملز میں، اور اس کے بعد جب یہ سیف ثابت ہوئی ڈرگ، تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اپلیکیشن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان اور نیشنل بائیو ایتھک کمیٹی کو دی تھی کہ ہمیں کلینکل ٹرائل کرنے کی پرمیشن دی جائے۔ بہت خوش قسمتی ہے کہ اس پینڈیمک میں جو ہے وہ تمام ادارے ہمارے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ایکسپیڈائٹڈ رسپانس دیا، بہت ایکسپریس رسپانس دیا۔ نیشنل بائیو ایتھک کمیٹی نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا اور بہت اچھی سجیشن دی ہمارے کلینکل ٹرائل کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے بھی بہت تعاون کیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے پھر ہم آگے اپنا کام انیشیٹ کر پائے۔ کیونکہ پلازما اس کا را مٹیریل تھا، تو ہمیں ریکویسٹ کرنی تھی سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی سے، یعنی جو ہماری ریجنل بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی ہے، کہ وہ ہمیں پرمیشن دے کہ ہم پلازما کلیکٹ کر پائیں۔ انہوں نے بھی بہت زبردست قسم کا جو ہے کوآپریشن کیا، اور ان تمام لوگوں سے جو ہے اپروول کے بعد، تمام اتھارٹیز سے اپروول کے بعد، ہم نے مڈ آف جون میں اپنا کلینکل ٹرائل سٹارٹ کیا تھا ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں۔ بیماریوں کے خلاف مؤثر کام کرنے والی دوائیں تحقیق سے تکمیل اور پھر تکمیل سے ترسیل تک پہنچنے میں ایک طویل اور کٹھن سفر طے کرتی ہیں، لیکن کیا یہ دوا ٹرائل کی بنیاد پر استعمال ہو رہی ہے یا نہیں؟ ٹرائل میں، کلینکل ٹرائل میں سب سے پہلے جو ہے وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز یا جو بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں، ریگولیٹرز ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دوا جو ہے پری کلینکل ٹرائل میں سیف ثابت ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پرمیشن دیتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ انسانوں میں ٹرائل ہو سکے، اور اس کی بڑی اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ڈرگ جو ہے کلینکل ٹرائل ڈرگ ہوتی ہے تو اس کی ایفیکیسی بھی دیکھی جا رہی ہوتی ہے اور اس کی سیفٹی بھی دیکھی جا رہی ہوتی ہے، اور بڑے اسٹرنجنٹلی دیکھی جا رہی ہوتی ہے، تاکہ جن پیشنٹس کو لگ رہے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ان کے حقوق کا بھی تحفظ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایکسپیریمنٹل ڈرگ بھی آگے جا رہی ہو۔
ہم لوگ ہاف وے سے بھی آگے نکل گئے، تقریباً ہم نے 60 to 70% آف دا ٹرائل جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ. اور اس کے بعد ہم یہ اناؤنسمنٹ ہم نے جو ہے جو ابھی آپ نے جو ریسنٹ ہماری اناؤنسمنٹ اور پریس بریف دیکھی تھی، اس میں ہم نے یہی اناؤنس کیا کہ یہ جو ہم نے ٹرائل کیا ہے جس میں ہم ہاف وے سے آگے بڑھ گئے ہیں اب، تو اس میں رزلٹ بہت سگنیفیکنٹ ہے. دواؤں کی تیاری میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوا کس عمر کے مریضوں کے لیے مؤثر ہو سکتی ہے، تاہم اس دوا کو کس عمر اور کس نوعیت کے مریضوں پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے انہوں نے بتایا. یہ جو ہمارا کلینکل ٹرائل تھا اس میں 2 طرح کے پیشنٹ تھے، ایک وہ جو سیویئر کیٹیگری کے پیشنٹ تھے کووڈ-19 کے، اور ایک کرٹیکل. سیویئر پیشنٹ جو ہے جنرل پبلک کے لیے بتاتا چلوں، سیویئر پیشنٹ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو سانس لینے میں گھر پہ دشواری ہو رہی ہوتی ہے، آکسیجن سلنڈر ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، آکسیجن ماسک پہ ہوتے ہیں، اور جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو ان کی کنڈیشن مزید ورس ہو رہی ہوتی ہے اور بدتر ہو رہے ہوتے ہیں، اور آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ان کی آن دا انکلائن ہوتی ہے، یعنی بڑھ رہی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہ پیشنٹ کسی بھی وقت بھی آئی سی یو کا پیشنٹ بن سکتا ہے. تو یہ ایسا پیشنٹ جو ہے وہ سیویئر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے WHO کے کرائٹیریا کے ریگارڈنگ. اور پھر کرٹیکل پیشنٹ ہے. کرٹیکل پیشنٹ وہ ہے جو انہی علامات کے ساتھ ہاسپٹل لایا جاتا ہے، ورس ہوتا ہے یعنی بدتر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ سی پیپ بائی پیپ پہ یا وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے اور آئی سی یو میں داخل ہو جاتا ہے، وہ کرٹیکل پیشنٹ کہلاتا ہے. ہمارے اس کلینکل ٹرائل میں دونوں پاپولیشن شامل تھیں، اور ایوریج ایج جو تھی، ایوریج عمر، اوسطاً عمر جو تھی ہمارے کلینکل ٹرائل پارٹیسپینٹ کی وہ 60 سال تھی، اور ان میں سے تقریباً تمام ڈائبٹک تھے اور ہائپر ٹینسو تھے. اور یہی وہ سب سے ہائی رسک پاپولیشن گروپ ہے جو کووڈ-19 میں جس میں سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں، اور اسی لیے ہم نے اس ایج گروپ کو بھی ٹارگٹ کیا. اور کرٹیکل اور سیویئر وہ کیٹیگری جو سب سے خطرناک کیٹیگری ہے کووڈ-19 کی. تو یہ پیشنٹ ہمارے جو تھے پارٹیسپینٹ تھے کلینکل ٹرائل کے. ان پیشنٹ میں سے جو سیویئر کیٹیگری کے پیشنٹ تھے ان میں سے 100% پیشنٹ ریکور ہو کے جا چکا ہے الحمدللہ. جو ڈائبٹک ہیں، ہائپر ٹینسو ہیں، مور دین 50 ایئرز آف ایج ہیں، یہ وہ پاپولیشن ہے جس کو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مانیٹر کرنا ہے. اور اگر ان کو پازیٹیو آ جاتا ہے اور ان کو بخار ہے اور تمام کیفیت ہے تو ان کو کسی بھی طرح اس کو لائٹ نہیں لینا، اپنی بڑے انٹینسو جو ہے مانیٹرنگ کرنی ہے. جو آکسیجن سیچوریشن ہے وہ اس کو اپنے ٹرینڈ کو دیکھتے رہنا ہے کہ کہیں ٹرینڈ ڈکلائننگ پہ تو نہیں ہے، اور جیسے ہی یہ ٹرینڈ ڈکلائننگ کی طرف خدا نہ خواستہ موو کرتا ہے تو ان کو فوراً ہاسپٹل اسسٹنس لینی چاہیے تاکہ ارلی انٹرونشن ہو سکے. ہم جو آبزرو کر رہے ہیں اپنے کلینکل ٹرائل میں بھی اور ہاسپٹل میں بھی، جو لوگ آ رہے ہیں وہ بہت ڈیلے کر کے آ رہے ہیں. پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ گھر پہ کوارنٹین رہیں، پھر ڈینائل کی کیفیت ہوتی ہے، پھر ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد پھر ڈینائل کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آکسیجن سیچوریشن بھی جب کمی ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح سروائیو کریں گھر پہ، اس کے بعد آکسیجن سلنڈر پہ، اور ایسے کرتے کرتے تقریباً 10واں 11واں 12واں دن لگا دیتے ہیں لوگ ہاسپٹل میں داخل ہوتے میں، جو کہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. جو ہائی رسک پاپولیشن ہے ان کو اپنے آپ کو زیادہ اسٹرکٹ مانیٹرنگ کی ضرورت ہے اور ارلی انٹرونشن کی تلاش کرنی چاہیے، یعنی جلد سے جلد ہاسپٹل سے رجوع کرنا چاہیے ایسے پیشنٹ کو اگر ان کی کسی بھی اسٹیج پہ جو ان کی آکسیجن سیچوریشن تھی وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں جاتی ہے. تو ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی نزلہ، کھانسی، بخار معمول کی بات ہے. تاہم ان علامات کے ساتھ موجود مریض واقعی کرونا کا شکار ہیں یا وہ عام موسمی وائرل کا شکار ہیں؟ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کورونا کے مریض یہ تعین کیسے کریں کہ ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس حوالے سے ڈاکٹر شوکت بتاتے ہیں. احتیاط وہ ہمیشہ ہی بہتر ہے. کووڈ-19 میں جو ساری دنیا جس چیز پہ بات کر رہی ہے، چاہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو، چاہے وہ لاک ڈاؤن ہو، وہ احتیاط کی بات کرے کیونکہ وائرس کا انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہے ان کمپیریزن ٹو جو دوسرے ریسپریٹری وائرس ہوتے ہیں. پھر اس کے باوجود ہم نے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا کہ آپ جو نارمل کامن فلو ہوتا ہے وہ سردیوں کے موسم میں جو ہے وہ انفیکٹ کرتا ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ سردیاں ختم ہونے کے بعد جب باہر کا موسم بھی تھا، یعنی مارچ، اپریل، مئی، جون، یہاں تک انفیکٹیوٹی اس وائرس کی گئی، یعنی یہ روبسٹ ہے ان کمپیریزن ٹو جو دوسرا وائرس ہوتا ہے، اور یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ گرم موسم کے اندر بھی. اچھا، اب ہم اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ جو ہر سردی ہوتی ہے جس میں فلو وائرس اور تمام وائرل ڈیزیزز جو ہے ان کا جو ہے نا وہ جو ڈائمنشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور ایکسپینڈ کرتی ہیں یہ ڈیزیزز، وائرل ڈیزیزز سردیوں میں. اور سردیوں میں کچھ ہمارا لائف سٹائل بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بند کمروں میں ہوتے ہیں، وینٹیلیشن بھی نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے کلوز ہوتے ہیں، اور جو ہمارے جو ہے ایروسولز جنریٹ ہوتے ہیں وہ بھی کمرے کے اندر رہتے ہیں، وہ باہر نہیں نکلتے. تو اس وقت زیادہ خطرہ ہے کہ جو ہے وہ کووڈ-19 جو ہے وہ اور زیادہ اس میں پھلے پھولے گا. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو فیور ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو ایز این الارم لے
ظاہر ہے اس میں ظاہر کامن فلو بھی ہو سکتا ہے اس کو اور کوئی اور ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے کووڈ-19 بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک تو وہ خود شخص اپنے آپ کو ظاہر ہے اگر ٹیسٹ نہیں کروائے گا تو ہاسپٹل کبھی بھی اس کو ٹریٹمنٹ کیسے دے گا اگر وہ پہلے سے ٹیسٹ کروا کے نہیں آئے گا. تو اٹ از گڈ ٹو گیٹ ٹیسٹڈ, ٹھیک ہے, اپنی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے, دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے, کیونکہ اگر اس شخص کو پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے یہ جو ہے ڈیزیز ہو گئی ہے, اگر وہ سوچے گا کہ مجھے لو گریڈ فیور ہے, کیونکہ اس میں لو گریڈ فیور بھی آتا ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا ہلکا فیور ہے تو یہ تو کورونا وائرس نہیں ہو سکتا, کیونکہ کورونا وائرس کی جو دھاگ بیٹھی ہوئی ہے لوگوں پہ اس میں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بہت خطرناک بیماری ہوگی. جب لو گریڈ فیور ہوتا ہے پیپل, اور یہ ڈینائل از اے سمٹم, جو شخص ڈینائل میں ہے اس ڈینائل کے زمانے میں جب تک وہ ٹیسٹ نہیں کروا لیتا تب تک وہ احتیاط نہیں برتے گا, جب تک وہ احتیاط نہیں برتے گا پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہ انفیکٹ کر چکا ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ اگر پہلا ہی کوئی سمٹم اپیئر ہوتا ہے اور جس میں بخار جو ہے, سور تھروٹ اینڈ جو ہے نا فیور, یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ سمٹم ہے, جب یہ اپیئر ہوں جیسے ہی تو آئی تھنک سب سے پہلے تو سیلف کوارنٹین کرنا, سوشل ڈسٹینس کرنا. اگر آپ کی ایگوئسٹک نیچر آپ کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ لوگوں میں ڈکلیئر کریں کہ مجھے یہ ہے, تو چپ چاپ خاموشی کے ساتھ ایٹ لیسٹ جو ہے لوگوں سے ڈسٹینس اختیار کریں اور کوشش کریں کہ ٹیسٹ کروا کے خود بھی سکون میں آئیں اور دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ موقع دیں کہ وہ محفوظ زندگی گزار سکیں. چونکہ یہ دوا کورونا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کے پلازما سے حاصل کی جاتی ہے, تاہم وہ لوگ جو اس وبا سے صحت یاب ہوئے وہ اپنے جیسے دوسرے ہزاروں لوگوں کو پلازما عطیہ کر کے کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ کیا اس حوالے سے کوئی کیمپین کی گئی جس سے لوگوں کو آگاہی ملے کہ وہ پلازما عطیہ کریں؟ جب ہم گئے کلینکل ٹرائل میں تو اس کی جو ہم نے اناؤنسمنٹ بھی کی تو اس کا بھی ایک مقصد یہی تھا کہ ہم اس اناؤنسمنٹ کے ذریعے ایک تو گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے ایک انڈیجنس سولوشن جو ہے وہ ریڈی کیا ہے یہاں پر. عوام الناس کو بھی بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے پاکستانی سائنٹسٹ ماشاءاللہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان پہ آنے والی کسی بھی مصیبت کے سامنا کرنے کے لیے انشاءاللہ دیر آر سائنٹسٹ جو ورک کر رہے ہیں اور اس کمیونٹی کو سرو کرنا چاہتے ہیں. ایک تیسری چیز اس کے پیچھے آبجیکٹو یہ بھی تھا کہ پلازما جو ہے وہ لوگوں کا جمع کیا جائے اور لوگوں کو انکریج کیا جائے, کیونکہ پہلی ویو میں تو لوگوں نے بہت جوش و خروش کے ساتھ پلازما ڈونیٹ کیا. جب سیکنڈ ویو آئی اور ہم نے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا تو ایسے میں لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ جب تک ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ان کا پلازما ڈونیٹ کیا ہوا کس مقصد کے لیے استعمال ہوا اور کیا کامیابی ہے, تب تک لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بڑا مشکل کام تھا. اینڈ دیٹس وائی وی ہیڈ ٹو اناؤنس کہ وی آر گوئنگ سکسیزفلی ان آور کلینکل ٹرائل, تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں. اور الحمدللہ اس کے بعد سے ہماری اناؤنسمنٹ کے بعد سے کافی فرق دیکھنے میں آیا اور لوگ جو ہے وہ خوشی اور والنٹیئر کر رہے ہیں پلازما ڈونیٹ کرنے کو. عوامی سطح پر ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر کورونا سے صحت یاب مریض اپنا پلازما عطیہ کرے گا تو اس کے جسم میں موجود اینٹی باڈیز کم ہو جائیں گی, جس سے وہ دوبارہ اس مرض کا شکار ہو سکتا ہے. تاہم اس ابہام کے بارے میں ڈاکٹر شوکت کا کہنا ہے انہوں جو ہے پلازما کے اندر اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میموری سیلز بھی بنتے ہیں جب انکاؤنٹر ہوتا ہے وائرس سے. تو یہ اینٹی باڈیز تو ایک وقت ہر ڈیزیز کا الگ وہ ہوتا ہے, ڈائمینشن ہوتا ہے, ہر انفیکشس پیتھوجن کا الگ ہوتا ہے. کچھ امیونٹی لائف لانگ ہوتی ہیں, جیسے کووڈ-19 کے بارے میں پہلے کہا جا رہا تھا کہ 2 مہینے بعد جو ہے نا اینٹی باڈیز ختم ہو جاتی ہیں, 3 مہینے بعد. ابھی یٹ ٹو سی ریسرچ ابھی بھی اس پہ کنٹینیوڈ ہے کہ کتنے عرصے بعد اور کتنی پاپولیشن کے کس پروپورشن میں اینٹی باڈیز جو ہیں وہ اسٹے کر جاتی ہیں پلازما کے اندر, اور کب تک رہتی ہیں, کتنے ٹائم تک رہ سکتی ہیں. لیکن یہ اس کا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ باڈی کے پاس امیونٹی نہیں ہے یا میموری نہیں ہے. وہ میموری سیلز نے بلڈ کر لی ہوتی ہے اور جب دوبارہ سے خدا نہ خواستہ انکاؤنٹر ہوتا ہے ڈیزیز کا تو اینٹی باڈیز وہ میموری سیل پروڈیوس کرتے ہیں, اور اس بار ایکسپیڈائٹڈ رسپانس ہوتا ہے کیونکہ پہلے سے میموری انکاؤنٹر موجود ہوتا ہے. اس دوا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جب ہم نے ڈاکٹر شوکت علی سے کورونا کی دوسری لہر کی وجوہات دریافت کی کہ کورونا کی دوسری لہر کی بنیادی وجہ کیا ہے اور یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے, تو انہوں نے بتایا دیکھیں ایسے اوتھینٹک کیس بہت ریئر ہیں دنیا میں ابھی بھی, کیونکہ جو ہے نا وہ لوگوں کو شاید یہ نہیں سمجھ کے جو ہے یہ اس کو بہت ہی ویلڈ, یہ اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ ری انفیکشن کی تو بڑی ویلیڈیٹڈ ہونی چاہیے. یعنی پہلی بار بھی جو کووڈ-19 کا ڈائگنوسس تھا وہ بھی بہت ہی اسٹرانگ اور بہت ہی سبسٹینشیل ہونا چاہیے, یعنی ود PCR پازیٹیو, مے بی ٹوائس PCR پازیٹیو ود اینٹی باڈی رسپانس, اور دوسری بار میں بھی ٹوائس PCR پازیٹیو, اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اگر پہلی بار میں یا دوسری بار میں خدا نہ خواستہ فالس پازیٹیو یا فالس تو ہے تو پھر یہ کامنٹ یا یہ دعویٰ جو ہے وہ اتنا سبسٹینشیل نہیں ہے. تو ابھی تک دنیا میں جو ویلیڈیٹڈ جو وہ ہیں ضرور لیکن ریئر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ مطلب جو ہے وہ ایسا نہ ہو اور مطلب یہ اس کا وہ زیادہ ہیوج نہ ہو جائے یہ نمبر, اور یہ جتنے ریئر ہیں اتنا ہی رہے.
تاکہ جو ہے وہ لوگ پروٹیکٹڈ رہیں. جنہوں ایک بار انکاؤنٹر ہو گیا تو اس کے بعد یہ خوف لوگوں میں کم ہوتا چلا جائے. مہنگائی کی موجودہ صورتحال میں جہاں ایک غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو ایسے میں ایک عام آدمی کیسے یہ اینٹی باڈی انجیکشن افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا یہ انجیکشن کورونا کا شکار ہونے والے افراد کو مفت لگایا جائے گا یا پھر اس کی کوئی قیمت بھی ہوگی؟ اس حوالے سے ڈاکٹر شوکت بتاتے ہیں. جی، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ جو ہے ہمارے اداروں نے اس بار بہت ہی کوآپریٹو جو ہے وہ ایکشن لیے ہیں. جو ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے پہلے اس کو خود فنڈ کرنا شروع کیا تھا. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو ہے اس پروجیکٹ کو فنڈ کیا، اور یہ دونوں ادارے جو ہے ماشاءاللہ ابھی جو ہے وہ اپنے کوآپریشن سے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں. جب اس کا ظاہر نمبر بڑھے گا تو اس پیمانے پر ہو سکتا ہے ہمیں گورنمنٹ کی مدد لینی پڑے، لیکن ابھی تک الحمدللہ یہ دونوں ادارے جو ہے نا وہ سسٹین کر رہے ہیں. ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے وہ اس کو فنڈ کر رہے ہیں، اور ہم جو پیشنٹ کو لگا رہے ہیں وہ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. تو یہ جو تمام پلازما کلیکشن، پھر اس کی پروسیسنگ اینڈ مینوفیکچرنگ آف انٹو اے ڈرگ، یہ تمام اخراجات جو ہے وہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو پروجیکٹ کی جو فنڈنگ ہے اس سے جو ہے میٹ کر رہے ہیں ہم اس وقت تک. وہ لوگ جو اس مرض سے شفایاب ہو چکے ہیں وہ اپنا پلازما عطیہ کر کے اپنے جیسے ہزاروں لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں. تاہم پلازما عطیہ کرنے والوں سے ڈاکٹر شوکت نے اپنے پیغام میں کہا، آخر میں جو ہے وہ یہ اپیل لوگوں سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو ہے وہ جو ہماری پلازما ڈونیشن کی جو کیمپین چل رہی ہے اس کو رسپونڈ کریں. ہمارا ایک جو ہے وہ موبائل نمبر ہے، ایک کانٹیکٹ نمبر ہے جو یونیورسٹی کا، اور ایک موبائل نمبر ہے جس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ پلازما ڈونیشن کے لیے والنٹیئر کر رہے ہیں. ہم تمام اسکریننگ جو ہے فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے نا وہ تمام ہر طرح کی فیسیلیٹیشن، یعنی اگر کسی کے پاس کنوینس نہیں ہے تو کنوینس ارینج کرنے سے لے کے اس کو ڈراپ کرانے تک اور اس کے تمام ٹیسٹنگ اسکریننگ کرنے تک جو ہے تمام فیسلٹیز جو ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ارینج کر رہی ہے. تو اس لیے اگر آپ خدا نخواستہ آپ کو کووڈ-19 ہوا تھا اور آپ ریکور کر گئے اور آپ کو کوئی علامات نہیں ہے پچھلے 14 دن سے، تو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی بھی ایس او پی کی پابندی کے تحت اپنے اینٹی باڈی کی اسکریننگ کرائی اور اینٹی باڈی پازیٹیو آئے، آپ تب بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، چاہے آپ اے سمپٹومیٹک ہی کیوں نہ رہے ہوں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص، کیونکہ ہماری ایک بڑی پاپولیشن وہ بھی رہی ہے جس کو کووڈ-19 کے سمٹمز علامات آئے ہیں، مگر ان علامات آنے کے بعد انہوں نے اپنا ٹیسٹ نہیں کروایا، لیکن ان کے دل میں ایک وہ ہے کہ شاید ہمیں ہو چکا ہے. ایسے لوگ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کی ہم اسکریننگ بھی کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اگر ان کا اینٹی باڈی پازیٹیو آتا ہے تو پھر ہم ان سے پلازما کلیکٹ کریں گے. اور اس میں عمر کی قید یہ ہے کہ 18 سے 60 سال کے لوگ جو ہیں وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں پلازما. اس وقت دنیا بھر میں جہاں کورونا کے حوالے سے تحقیق اور ویکسین کی تیاری پر کام جاری ہے، وہیں پاکستان میں کورونا سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کے پلازما سے اینٹی باڈی ڈرگ بنانے کا ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا یہ اقدام قابل ستائش ہے، کیونکہ خوف کے اس دور میں امید کا چراغ جلانے والے ہر قدم میں تمام پاکستانیوں کے لیے خبر بخیر ہے.